یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں بہت سی پتنگیں لوٹی، بڑے ہو کر بھی کبھی کبھی ایسا کیا تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈور لوٹنا، اس طرح کے پتنگیں لوٹنا یہ ایک امانت کے حکم میں ہوتی ہیں، کیونکہ ڈور تو بالکل یہ غصب ہے، لوٹ مار اس کو کہہ لیں آپ، کیونکہ وہ شخص واپس کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بانٹنے کے لیے نہیں ہو رہا تھا، پتنگ کٹ بھی گئی تو کھینچ رہا ہوتا ہے، ہم بیچ میں ڈنڈا مار کے پکڑ لیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، یہ تو لوٹ مار ہے اور ڈاکہ ہے، غصب ہے، یہ بہت آخرت میں خطرناک ہوگا اگر بالغ کرے تو۔ اور پتنگ لوٹنے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر پتنگ کٹ کر آ جاتی ہے تو ہمارے عرف میں تو یہ ہے کہ جو پکڑ لیتا ہے مالک ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اگر ایسے ہی ہوتا تو کبوتر بھی اڑ کر آ کر اگر بیٹھ جاتا تو جو پکڑ لے مالک ہو جائے، ہمارے ہاں تو عرف یہی چل رہا ہے، لیکن سوری اس کو لقطے کے حکم میں لینا چاہیے۔ لقطے کا مطلب گری پڑی چیز کہ وہ مسلمان بھائی کی ہوتی ہے اور آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا میرا گلا خراب ہے، تو اگر آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ امانت ہے اور وہ مسلمان بھائی تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اب اگر بچپن میں یعنی نابالغی کے اندر ایسا ہوا ہے تو نابالغ تو ابھی شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نابالغ کو شتر بے مہار بنا دیں، بلکہ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے، خطا کریں تو اس کو پیار سے روکیں، اور اگر بڑی خطا کی ہے تو سزا بھی دے سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ 10 برس کا بچہ تو بھی بالغ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ اسی لیے تاکہ بعد میں بالغ ہونے کے بعد اگر بے نمازی پن کی عادت قائم رہی تو پھر بے نمازی ہوگا اور پھر نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ اور اسی لیے اکابرین نے لکھا کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنائے تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا، لڑکے کو اگر پہنایا، کیونکہ بچہ تو مکلف نہیں تھا لیکن پہنانے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے اگر گناہوں کے کام کریں، بڑے اس کو نہ روکیں، اس پہ ناگواری کا اظہار نہ کریں، تو بچہ تو مرفوع القلم ہے جب تک بالغ نہ ہو، لیکن نہ روکنے والے قابل گرفت ہوں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، نہ اس پر توبہ واجب ہے، احتیاطاً بلوغت کے بعد کر لے کوئی بچہ، اگر بچپن کے واقعات یاد ہے تو ٹھیک، اور بلوغت کے اندر جو کی ہیں تو بالکل قابل گرفت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اندازہ کریں کہ کتنی پتنگیں لوٹی ہوں گی، ان کی قیمت کا اندازہ کرنے کے بعد، یعنی فرض کر لیں 50 پتنگیں تھیں، اب کتنی قیمت ہوگی، مثال کے طور پر 1000 2000 اندازاً کر لیں اور ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کر دیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ آخرت میں بری ذمہ ہوں گے۔ اور ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا تھا کہ ہمارا 3 منزلہ مکان ہے، بعض اوقات پتنگ کٹ کے اس کی چھت پر آ جاتی ہے، اب بچے جو ہیں وہ تو چڑھ نہیں پاتے اوپر، اور پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں، لقطے کا حکم یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس لقطہ آ جائے تو آپ مالک کو تلاش کریں، کوئی ایسا اعلان کریں کہ مالک آ جائے، اور اگر آپ مالک کی تلاش سے مایوس ہو جائیں تو پھر مالک کی طرف سے کسی کو دے دیں، یعنی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس پتنگوں کا معاملہ 2 ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو گمان ہے کہ بچوں کو دوں گا تو یہ اڑائیں گے اور پھر وہی آوارہ گردیاں اور خرابیاں ہوں گے تو پھاڑ کر پھینک بھی سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ مطلب آلات لہو و لعب ہیں، ان کو تباہ کرنے کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی نعمت کا ضیاع کہلاتا ہے، بلکہ اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ضائع نہ کروں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھیل کود میں مطلب ان کو کھیل کا سامان ویسے بھی ہم دے سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو دے دیا تو آپ قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے دونوں صورتحال آپ اس میں کر سکتے ہیں۔